أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل أما بعد محمد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. برادران ایمانی، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہمارے امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کی طرف سے یہ زحمت ہے، یہ اہتمام ہے کہ میں آپ دوستوں کی بارگاہ میں اس انداز سے عرائض اپنے پیش کر سکوں. تو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے پروردگار عالم کا خطاب مؤمنین سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا. بڑا ایک پیار بھرا خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو. ایک پیار بھرا، ایک بہت احترام سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تعزیبات نہیں ہے کہ فقط تمہارے لیے یہ باعث ہو، ان سے پہلے جو تھے ان پہ بھی مکتوب تھے، ان پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے. ہدف یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور متقی بن جاؤ. تو یہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے مؤمنو، مومنون سے خطاب ہے. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جب خطاب مومنین سے ہے تو پھر غیر مومنین پہ روزے فرض نہیں ہیں. پھر یہ خطاب جو ہے وہ مومنین سے ہے، غیر مومنین پہ کیا روزے فرض نہیں ہیں کہ خداوند عالم فقط مومنین سے مخاطب ہے؟ اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے انسان جو ہے نا، یہ بشر، یہ دنیا میں جو رہ رہے ہیں، ان کی تھوڑا سا ایک تقسیم کریں. ان کو تقسیم کرتے ہیں، ایک ایسا حصہ بناتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں یہ خالی ذہن ہے، ذہن ان کا خالی ہے. ایک بچے کا ایک پاک ذہن آپ حساب کر لیں. بچے کے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، خالی ذہن ہے اس کا. اب اس بچے کے ذہن میں آپ کچھ بھرتے ہیں، آپ اس کو دیتے ہیں تو وہ لے لیتا ہے. ایک ہے جو خالی ذہن. اسی طرح یہ پاک ذہنوں والے لوگ، آپ کے پاس کچھ افراد اس قسم کے ہیں جو پاک ذہن والے ہیں، اور وہ جو چیز اچھی آتی ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو دوسری جگہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کی تعریف بھی فرما رہا ہے. فرمایا وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، میرے ان بندوں اور ان لوگوں کو بشارت دے دو
جو یستمعون القول، جو بات کو سنتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بات سنتے ہی نہیں ہیں. یستمعون القول، سنتے ہیں. اچھا یہاں میں ایک بات آپ کو تھوڑا سا اشارے سے عرض بھی کر دوں، اور وہ یہ کہ ایک مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا گانا سننا حرام ہے یا نہیں؟ کیا گانا سننا؟ اور میں یہاں بیٹھا ہوں، گانے کی آواز آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں روڈ پہ جا رہا ہوں، گانے کی آواز آ رہی ہے اور میں سن رہا ہوں، یہ حرام کام ہے. تو یہ سننا حرام نہیں ہے، لیکن اسی گانے کو آپ کان لگا کے سنیں اور پھر لطف اندوز ہوں یا نفرت ہو، جو آپ کی ذہنیت ہو، وہ پھر وہ الگ بات ہے. وہ کان لگا کے سننا ہے، آپ کہتے ہیں. سننے کو سماع کہا جاتا ہے اور کان لگا کے سننے کو استماع کہا جاتا ہے. تو خدا کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں. ان میرے بندوں کو بشارت دے دو سبحان اللہ کہ یستمعون القول، باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں. وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، لیکن اتباع پیروی اس کی کرتے ہیں جو اچھی بات ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ اس قسم کے ذہنیت کے لوگ ہیں کچھ، جو یستمعون القول، جو باتوں کو سنتے ہیں، جو بات کو سنتے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے بعد جس کو آپ عقل کہہ دو، مائنڈ کہہ دو، ذہن کہہ دو، فکر کہہ دو، ضمیر کہہ دو، فطرت کہہ دو، جتنی باتیں ہیں ان سب قوتوں کے ذریعے جو اچھائی بھلائی کی جو آپ تمیز کرتے ہیں، ان کے ذریعے ان کو تول تلا کے یتبعون احسنہ، اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں. تو ایک قسم کا یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں. اچھا ایک قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو فیڈنگ ہے، ذہن میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں، فیڈنگ ہے. فیڈنگ ہے ذہن میں، ایک پلے بڑھے ہیں اس انداز سے. جس طرح سے آپ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھائی یہ کام تم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہیں؟ اس میں تو ہمارا ابا بھی کرتے تھے، دادا بھی کرتے تھے، پر دادا سے یا ابا اجداد سے یہ کام ہوتا ہوا آ رہا ہے. اور اسی کام کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے. یہ آباء و اجداد کی ایک رسم ان کے ذہن میں فیڈ شدہ ہے، اس قسم کی طے شدہ ہے کہ بھئی دے دیا. اس کے بعد عرض کرو ایک لفظ آپ استعمال کرتے تو ادبی تو نہیں ہے، لیکن اگر ادبی لفظ اس کا مترادف مجھے نہیں آتا ہے، ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اڑی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس پہ. تو ایک قسم کے ایسے لوگ ہیں. بس ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کی تلاش میں ہیں، جو باتیں تو سب سنتے ہیں لیکن یتبعون احسنہ، یہ ایک گروہ ہے. ایک دوسرا گروہ ہے جس کو کہتے ہیں اڑی باز، ضدی، فارسی میں کہتے ہیں لجباز. ایک جگہ پہ بس تھوک دیا، بس وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ماننا، اور کو تو ماننا ہی نہیں ہے. یہ دوسرے کو دوسرا گروپ ہے. نمبر تیسرا گروپ انسانوں میں وہ ہے جن کو کہتے ہیں منافق. جس کو آپ کہتے ہیں یہ کو آپ منافق.
وہ ایک منافق ایک زندگی اپنی رکھتا ہے، بس اس زندگی کو جس کو آپ جس طرح سے عام طور سے بہت اچھا لگاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں لفظ مفاد پرست. آپ نے یہ مفاد پرست دیکھے ہوں گے کہ مثلا آج کل ایک حکومت ہے تو اس میں بھی وزیر ہے، پھر کل دوسری حکومت ہے اس میں بھی وزیر ہے، تیسرا اس میں وزیر ہے، پھر وہ ایسے پارٹیوں کو فضائل بیان کرتے ہیں کہ سب کو یہی ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ مفاد پرست ہے، پیٹو لوگ ہیں، کھاؤ پیو ہے، بس جاؤ مزے کرو، زندگی کو یہی سمجھتے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، اس کو میں اپنے فہم کے مطابق عرض کر رہا ہوں. آپ اگر صلوات عرض کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا گروپ اس کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی ریب و گمان نہیں ہے، ایسی کوئی باطل چیز ہے ہی نہیں اس میں. لا ریب فیہ نہ کہ اس میں شک نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ورنہ بہت سارے قرآن کو مانتے بھی نہیں ہیں. لا ریب کیا، شک کیا، وہ اصل مانتے ہی نہیں ہیں، منکر ہے، قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں. لا ریبہ یعنی ایسی کوئی باطل چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو کہہ دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، باطل کوئی چیز ہی نہیں اس میں، سب حق کی بات ہے. اب یہ پہلا گروپ ہے ہدی للمتقین. یہ قرآن وہ جو پہلا گروپ میں نے آپ کہا تھا، یہ وہ لوگ جو باتوں کو سنتے ہیں. اب میرے خیال میں قرآن ان کو کہتا ہے متقین. اب یہ متقین ہیں. خوب اب میرے ساتھ ہے نا، بسم اللہ. کہتا ہے لا ریب ہدی للمتقین. یہ متقین کی صفات میں بیان ہے الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت ان متقین کی جو باتیں سنتے ہیں نا، یہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. پتہ نہیں میری بات کی طرح متوجہ ہے؟ کی دیکھتے ٹھہر جاؤ. اب یہ جانور دیکھو، جانور بھی دیکھتا ہے، جانور دیکھتا ہے، جانور کو بھی آنکھیں ہیں. دماغ کہہ دو، دماغ بھی ہے جانور کے پاس، جانور بھی دیکھتا ہے. یہ دیوار آپ دیکھو گے، جانور بھی دیکھے گا، ایسا ہے نہیں، وہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہو. لیکن وہ نگاہیں جو پاسٹ میں ماضی میں چلی جائیں وہ جانور کے پاس نہیں ہے. جانور پہ بس یہی دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پاسٹ ماضی کی طرف نگاہ دوڑائے، یہ جانور کے پاس کی بات نہیں ہے. آپ ماضی پڑھتے ہو، پاسٹ پڑھتے ہو، ہسٹری پڑھتے ہو، اور ان ہسٹریوں سے نتیجے لیتے ہو، اور ان ہسٹریوں سے، ان نتیجوں سے اپنے لیے لاہے عمل بناتے ہو. ان تجربات سے تم یہ فائدہ لیتے ہو. بے شک، سبحان اللہ. جانور ظاہر کو دیکھتا ہے، کچھ نہیں. اب اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کوئی وہ پاسٹ فیوچر آئندہ ہے نہیں دیکھ رہا ہے. جانور نہیں دیکھ رہا اس کو. لیکن انسان جو ہے پاسٹ کو دیکھتا ہے، فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے، اب بھی کے لیے کام کرتا ہے. توجہ یا نہیں؟ تو یہ انسان ہے. اچھا، یہ انسان ایسا ہے کہ یؤمنون بالغیب. اب عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک جانور ذہنیت کا. ہم یہ عموماً یہ مادی گرا لوگ جو ہے نا، یہ فقط مادے کو تسلیم کرتے ہیں، مادے کے علاوہ کسی کو کہتے ہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں. انسانیت کی بے احترامی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی چیز ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، جو چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے وہ
وہ ہے ہی نہیں. اور جب یہ ہے ہی نہیں تو خدا بھی نہیں، روح بھی نہیں، تو کہتے نہیں ہے. بس فقط یعنی ایک انسانیت، وہ ایک حیوان، ایک جانور کی مانند جو فقط یہ دیکھتا ہے، اس طرح سے کھاتا ہے، پیتا ہے، مرتا ہے، نسل پیدا کرتا ہے، اس انداز سے انسانیت کو دیکھتے ہیں. یعنی ان کے پاس خود کو سمجھنا، خود کو انسان سمجھنا، جو عظمتیں عرض کر رہا ہوں انسان کو دی جاتی ہے، اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے. فقط وہ اس طرح کہ جانور سمجھتے ہیں، جانور ہے، دیوار دیکھ رہا ہے، میں بھی دیوار دیکھ رہا ہوں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے اندازے لگا سکتا ہوں، وہ نہیں لگا سکتا، جانور بھی نہیں لگا سکتا، میں اور جانور کچھ ایک ہی بات ہے. لیکن یہاں خدا کیا فرماتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. میرے ساتھ ہیں آپ؟ بسم اللہ. بس ایک وہ لوگ ہیں جو جو بھلا اچھی باتیں سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. توجہ یا نہیں؟ ایک یہ لوگ ہیں. تو ان کی صفات میں پروردگار الذین یؤمنون بالغیب. اب یہ میں توحید پہ بحث شروع کر دوں تو پھر ایک اور دنیا چلی جائے، پھر اس طرف چلا جاؤں، اس پہ بحث کرنے جاتا. اگر کوئی موقع ملا تو کسی چمپیون مل لوں، لیکن ابھی میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایسی ان کی عادت ہے، تو یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز یقیمون الصلاۃ، نماز. آپ میرے پاس آئے، میں نے جھک کے آپ کو سلام کیا. یہ میرا جھکنا کیا بتاتا ہے؟ عزت دینا. میں آپ کو عظمت دے رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں. لیکن اگر میں ہی جاؤں گائے کے سامنے جھکوں، آپ مجھے کیا کہو گے؟ کہ اس کا تھوڑا دماغ خراب ہو گیا، وہ گائے کے سامنے، یار اتنا بڑا مولوی صاحب ہو کے، پڑھا لکھا ہو کے گائے کے سامنے جھکتا ہے، تو مذاق اڑائیں گے؟ نہیں. اچھا، اب اقامہ صلاۃ کو آپ یہاں نہیں رکھو کہ فقط یہ کہ نماز اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ایسے نہیں کرو، بلکہ یقیمون الصلاۃ. یہ اس لیول کا بڑا آدمی ہے کہ اگر سر جھکاتا ہے تو اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں جھکاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بابا دبن نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی اتنا خود عظمتوں کی طرف گیا ہوا ہے کہ اگر جھکاتا ہے سر تو کس کے سامنے جھکاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. او اتنا ہے کہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے. صلاۃ، یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا، اب ان سب کی تفسیریں بہت اچھی ہے، لیکن ان پہ پھر دوسری دنیا کی طرف چلا جاؤں. عرض کر رہا ہوں کہ توحید ہمارے پاس ایک لقلقہ لسانی ہے. اللہ کو ایک ماننا، کس کو؟ اللہ کو ایک. کہ یہ فقط گنتی کرتے ہیں، ایک دو، کیا ایک ایسے؟ اللہ کو ایک ماننا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر جھکے گا اس کے سامنے، بے شک اطاعت ہوگی اس کے سامنے، اور میں اس لیول پہ ہوں کہ اپنا مالک اور میرے مال کا مالک وہ ہے. میں اپنے مال کا بھی مالک نہیں ہوں اور میں اپنے وجود کا اپنے کا ہی مالک نہیں، وہ میرا مالک ہے. جب میں اس ذہنیت پہ چلا جاتا ہوں تو اب میرا اٹھنا بیٹھنا مال خرچ کرنا کا انداز میرا بدل جاتا ہے، تو میں کچھ اور بن جاتا ہوں. پہلے اور نہیں تھا، اب میں اور بن گیا ہوں.
تو کیا کرتا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور جو ہم اس کو رزق دیتے ہیں اسی رزق میں سے ینفقون، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انفاق کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے ساتھ ہو؟ بسم اللہ جان۔ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ غیب پہ۔ یقیمون الصلاۃ، اقامہ صلاۃ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اس لیول کے لوگ ہیں جو اچھی باتیں سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر جو باتیں سنتے ہیں اچھی بات کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ لا ریب فی قرآن میں سب اچھی باتیں ہیں۔ تو یہی متقین ہیں، یہی لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں جو اچھی باتیں سنتے ہیں، اور پھر یہ ان کے پد پر کردار یوں ظاہر ہوتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیغمبر کو مانتے ہو کیا؟ پیغمبر کو مانو، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ چیز نازل ہو یا وہ 7 چیزیں وہ لائیں، آپ ان کو نہیں مانو، تو کیا پیغمبر کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو نا؟ اب لوگ سنے ذرا، الذین یؤمنون بما انزل الیک، پہلا تھا یؤمنون بالغیب، عجیب صفت تھی وہ، اس یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کا قیام کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دل کو اس کا انفاق کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، ادھر مجھ کو ماننے کے بعد تجھ کو ہی مانتے ہیں اے رسول، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو تم پر نازل ہوا ہے، جو تم پر جو چیزیں تم لے گئے ہو، جو کو میں تم کو ودیعت کی ہے اور تم لے گئے ہو، تم پر جو نازل ہوئی ہیں میری طرف سے، ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی رسول کو جو چیزیں ساتھ میں لائے ہیں اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پس یؤمنون بالغیب، پھر کیا؟ یہ آدمی ایسے بہت اچھے ہیں، یہ لوگ متقین ہیں، یہ لسٹ میں متقین ہیں۔ یؤمنون بالغیب وبما انزل الیک وانزل قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، او یہی لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت کو حاصل کر چکے ہیں اور اپنے رب تک پہنچ چکے ہیں، رب کی ہدایت ہے اس کو حاصل ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، نجات یافتہ یہی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک گروپ کون سا ہوا جو باتیں سنتا ہے؟ یستمعون القول، ایسی کسی میں لے دے میں نہیں ہے، ذہن اچھی باتوں کے لیے تیار، جس طرح میں نے بچے کی مثال دی آپ کو، اسی طرح سے یہ لوگ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ ہیں، جب بھی کوئی اچھی بات وہ لے لیتے ہیں، سنتے ہر ایک چیز ہے، لیکن جو بھی اچھی ہے یعنی دوسرے دماغ میں، عقل میں، ذہن میں، ضمیر میں، فطرت کے ذریعے سے جو جانچنے کے جو تمہارے پاس حلال، یستمعون القول ویتبعون احسنہ، تو یہ عرض کر رہا ہوں ھدی للمتقین، یہ لوگ متقین ہیں۔ پھر ان کی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پہ بھی یہی ایمان لائیں گے کہ تو ان کو غیب بھی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ایک انسان خود کو لیول پہ چڑھ جائیں گے۔ اچھا، اس متقین کے مقابلے میں ان الذین کفروا، دوسرا وہ گروہ ہے جن کو قرآن کہتا ہے کفروا، وہ جو لوگ کفروا ہیں، کافر کا جو آپ ان کے زبان میں متقین کے مقابلے میں کفروا لوگ ہیں، وہ کفروا کون ہے؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم جتنی بھی اچھی باتیں ان کو کہہ دو، نہیں، وہ ایک ہٹ دھرم لوگ ہیں، وہ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے ہٹنا نہیں ہے،
سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل میں پہ مہریں لگ چکی ہیں. وہ ایک قلب ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے دید نہیں ہے. ایک تو ہوتی ہے دماغی دید، ایک آنکھوں کی دید، ایک دل کی دید، ایک احساساتی دید. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہیں. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ بھی مہریں لگی، سنتے ہی نہیں ہیں. جو سنے نا، کیونکہ خود کو اتنا پھنسا دیا ہے، اتنا ہٹ درمی میں پھنسا دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی. علی سمعہم وعلی ابصارہم، اور ان کے آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، وہ قلب والی دل والی آنکھیں بھی نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ دوسرا گروپ. تیسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایسا گروپ ہے جو بیچ بیچ کا ہے. آپ کے پاس ہوئے آپ کے ہو گئے، آپ کے دشمن کے پاس گئے اس کے ہو گئے. کیا ایسے میں ایسے پاگل بنا رہا تھا اس کو، میں تو تمہارا دوست ہوں. تمہارے پاس ہے اس کو پاگل بنا رہا تھا، میں تو تمہارا ہوں. اس کے قرآن تعبیر مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کچھ لوگ تو ایسا تیسرا گروپ ہے جو کہتا ہے اللہ پہ ہمیں والیوم الآخر اور حساب کتاب کے دن کو بھی مانتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہتے ہیں لیکن مومن نہیں. پر یہ تین گروپ ہیں میرے خیال میں. ایک پورا لفظ جو ہے وہ جن کو ہم سیدھا سادہ آدمی کہہ دیں، نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا، نہ ان کے دلوں میں کوئی چیز ہے، نہ ان کے کوئی ہٹ درمی ہے، نہ جس کو عوامی زبان میں کوئی اڑی ہے، نہ کوئی نہیں ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھلی باتیں سنتے اور بھلی باتوں میں جو اچھی ملے وہ ان کو سنتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنو، تو یہ گروپ ہی ہے جو سنتا ہے، جس سے باتیں ہو رہی ہیں. ورنہ یہ نہیں کہ روزہ فقط مومنین پہ ہے، دوسروں سے یا سنتے نہیں یا منافق ہے. اگر یہ ان کے لیے اگر جدا احکام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. ورنہ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس سے تمہارے سے پہلے جو تھے سب ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو سکے. یہ خطبہ جو تھا وہ کل میں نے آدھے میں چھوڑا، وہ میں پورا نہیں کر سکا. اس کو اجازت دیتے پھر کل بیان کروں اس کو، بسم اللہ. یا ابھی پڑھ دوں؟ جیسے آپ ہاں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر گیا ابھی. ٹھیک ہے، 27 منٹ کافی ہے. مولا 28 منٹ ہوئے آپ کا. ابھی 28 منٹ ہوئے ہیں. اچھا بہرحال پھر تو زیادہ لگے گا. مولا توفیق دے آپ لوگوں کو، کرم نوازی آپ کی. میں نے آپ کا وقت دیا، شکر گزار ہوں. برادران امامیہ آرگنائزیشن حیدرآباد ریجن کا اور ان کے احباب جو یا موجود ہے یا غائب ہے، انہیں یہ اہتمام کیا جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ باتیں الٹی سیدھی کر سکا. مولا ہم کو مفاہیم سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.